السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعبادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والسلام فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اس نے مہلت حیات عطا فرمائی، زندگی کو دراز فرمایا۔ پچھلے جمعہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، پھر اس جمعہ بھی حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیز اور بزرگوں، یوں تو اللہ کے بے انتہا لامحدود فضل کرم، اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں بے اندازہ ہم پر نچھاور ہو رہی ہے۔ کوئی فرد اب اس کو پورا محیط، پورا طور پر سمجھ سکے، یہ سمجھ بھی ہم میں باقی نہ رہی۔ اتنی عطائیں، اتنا فضل اللہ کا ہم پر ہے کہ ہم کس نعمت کا شکر کریں، کم ہے۔ اس کا کامل شکر ادا ہو۔ یہ زندگی کا شعور، یہ زندگی کی عرفانیت ہم میں شاہد گاہے کسی کو ہے۔ عزیز اور بزرگوں، غور فرمائیں کیسی اس کی کرم فرمائیاں ہیں ہم پر، کیسا ہم پر اس کا رحم ہے، کیسی مہربانیاں ہیں اس کی کہ ہم شاہدی زندگی کا کوئی دن ہوگا جس میں کوئی کوتاہی، کوئی نافرمانی، کوئی غفلت ہم سے نہ ہوتی ہوگی، مگر اس کی عنایتوں کا اندازہ دیکھیں۔ نہ کبھی وہ ہمارے خورد و نوش کھانے پینے میں کمی کرتا ہے، نہ سانسیں لینے کے لیے کبھی ہم کو دقتیں ملتی ہے، ہر طرح کی سہولتیں، آسانیں، راحتیں اور شادمانیاں ہر دن بے اندازہ اللہ نوازتا رہتا ہے۔ اور یہی انداز
اس کی شان رفعت کو ہمارے سامنے آشکار کرتا ہے کہ دیکھو تم اتنے اور ایسے ہونے کے باوجود تمہارا دائرہ تم خود اپنے ہاتھوں سے تنگ کرنے کے باوجود وہ وہاب عطا کرنے والا مالک کیسی ہم پہ عنایتیں کرتا ہے، کیسا نوازتا ہے، کیسی عطاؤں کی بارش کرتا ہے۔ آپ اگر ضد کر کے بیٹھ جائیں کہ رب مجھے یہ چاہیے تو یقین جانیے اس کی شان ہے کہ وہ دیتے رہتا ہے، بس لینے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا طریقہ چاہیے، حاصل کرنے کا منہج و سبیل چاہیے۔ اور جو اس سے بھی پرے ہو، اسی ایک اہم فکر سے ہی غفلت میں رہتے ہو، انہیں بھی نہیں چھوڑتا، ان کو بھی دیتا۔ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ کیا زبردست مالک ہے ہمارا کہ کسی کے رزق میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتا۔ یہ مشرکین، یہ کفار، یہ یہود، یہ نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے دنیا پوری ہر دن خدا کی مخلوق پہ ظالم ظلم کے پہاڑ پھوڑ رہی ہے، ہر دن خدا کی نافرمانی کا پورا بیڑا اٹھا کے چل رہی ہے، کوئی کسر باقی نہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنی رزاقیت کا معاملہ کبھی منقطع نہیں کرتا اس سے۔ یہی تو شان مالک۔ کلیہ قاعدے کلیہ سب کے لیے بتا دیا، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود، فلا تعتدوها، جو اللہ کے مقررہ حدود ہیں کبھی فلا تعتدوها، بس تم اس سے تجاوز نہ کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، ان حدود کو پلانگنا نہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود کو توڑ دے، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کر لیتے ہیں، اپنے آپ کیا کر لیتے ہیں؟ ظلم کر لیتے ہیں۔ اب جب ظلم کرنے والے ہو گئے تو ظالم کون؟ خود از خود ہیں، خود ظالم ہیں، خود ظلم کر رہے ہیں، مگر وہ مالک اپنی دستگیری سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ایسوں کو بھی جو اپنے آپ سے ظالم بن کے ظلم کر لے رہے ہیں، ان کو بھی عفو درگزر فرماتا ہے، ان کو بھی مہلت دیتا ہے، ان کو بھی موقع عنایت فرماتا ہے، ان کو بھی چانس دیتا ہے کہ تبدیل ہو جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میرے ماننے والے بن جاؤ، میری احکامات کی پابجائی کرو، میری نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ مگر بندہ ہے کہ نافرمانیاں پورے کرتا ہے، فرما برداری کچھ نہیں کرتا ہے، ایسی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور بارہا اللہ وہ یہ موقع دیتا ہے، پھر فرماتا ہے جب ظلم کر لیا تو کیا چانس نہیں ہے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے بھی چانس رکھا، تمام کے تمام گناہوں اللہ کرتا ہے یغفر، معاف فرما دیتا ہے، یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور تسلی کے لیے اس سے پہلے فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ تمہارے جتنے گناہ ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے ظالم بن گئے، ظلم کرنے والے ہو گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں کو اور اپنی مہربانیوں کی نوازشات عطاؤں کو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ بندے تو بندہ ہے، تیری بندگی کا معاملہ اس گری ہوئی حالت میں بھی آتا ہے، تو میری شان یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
اور جب معاف کرتا ہے تو ایسی معافی نہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان یہ ہے اگر تیرے کو گرفت کر کے محدود کر کے پنشمنٹ کر دے تو میری شان کا تیرے کو اندازہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے اللہ کی عرفانیت، یہ ہے اللہ کی رفعت۔ یہ صرف اللہ والوں کی رفاقتوں سے، اللہ والوں کی صحبتوں سے، اللہ والوں کی قربتوں سے، اللہ والوں کی ہم مجلس ہونے سے عطا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے ملنا ہے۔ اللہ والے کو یہ سب چیزوں سے نکلنے کی ہر دن کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کے حدود ہم سے پلانگے نہ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے حدود کے دائرے میں رکھ کے زندگی بسر کریں۔ یہ اللہ والے ہیں، اس لیے اللہ والوں کی قربتوں کو کیا بتایا گیا؟ اگر کوئی ایک ایسا عالم دین ہے، صالح ہے، مطیع و فرما بردار ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہے، تو ایسے عالم کی ایک لمحے کی صحبت 40 سال ریاضت کرنے والے عابد سے بھی بہتر ہے۔ اب اندازہ کیجئے جتنا وقت ہم نشین ہوتے ہیں، ہم مجلس ہوتے ہیں، رفاقت میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے محبوب کی اداؤں کی سرانہ ہو جاتی ہے، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ادائیں ہیں ان کی عرفانیت، ان کی معلومات ہو جاتی ہے اور اس کو سمونے اختیار کرنے کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لیے کچھ لمحے کی صحبت بھی اگر علماء راسخین کی نصیب ہو جائے تو بولیے بے ریا 40 سال عابد کی عبادت سے بھی وہ لمحہ زندگانی کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر ہے۔ کیونکہ اللہ والوں کا معاملہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، وہ لمحے میں بھی غفلت آنے نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت یونس کا واقعہ میں نے پچھلے جمعہ رکھا تھا۔ کیا ہوا تھا یونس علیہ السلام سے؟ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کوئی گناہ گار نہیں تھے، مگر یاد رکھیں جتنا مقام اللہ کی قربت بندگی میں پروان چڑھتا ہے، اللہ کا جتنا تقرب بندہ حاصل کرتا ہے، ویسے ہی اس کی خطائیں بھی باریکیوں میں آ جاتی ہیں، اس کی چھوٹی سی غفلت بھی بڑے غلطیوں سے بھی زیادہ شمار کرنے کا معاملہ بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کیا کیے تھے؟ محنت کیے، مشقت کیے، دعوتیں دیتے رہے، سال ہر سال گزر گئے۔ اس کے بعد قوم کی ابتری، قوم کی لاؤبالی پن، قوم کا ظلم و زیادتی بڑھتی گئی، آخر میں ان کے لیے بددعا کر دی، اور بددعا کرتے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلط ہونے لگے، بادل آنے لگے، سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے، اندازہ ہو گیا، تو بغیر رب کے اذن اور بغیر اللہ تعالیٰ کے پیغام ملے گے وہی آئے گا، یہ یہاں سے نکل گئے۔ بس وہ لمحے اللہ نے گرفت کر لیا اور حضرت یونس کو ایسی جگہ پہنچا دیے جہاں عام آدمی زندگی بسر نہیں کر سکتا، زندگی کی بقائی نہیں ہے، زندگی کوئی جی نہیں سکتا، دنیا کی بدبو غلیظ گندگی اندر بھری ہوئی ہے، سارا جسم تقریباً سڑ چکا، ایسی حالت میں اندھیری تاریکی کیسی ہوتی ہے، پیٹ کے اندر کیا حال ہوتا سوچے، وہ بھی حیات مچھلی ہے، وہ ہیتان ایسی مچھلی مسکین کیا ہے، اس کے اندر آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتا جب پکارے، کیا پکارے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رب کریم فوری ان کے اوپر کرم فرما دیا، اور نہ صرف
ننجینا بالمؤمنین فرمایا، نہ صرف حضرت یونس پہ کرم فرما دیا، اب یونس جیسی عادات اپنا کر یونس کے جیسے جو بھی مصیبتوں میں آواز دے گا، اللہ ہر مومن بندے کو ایسے نجات دے گا۔ ننجینا بالمؤمنین، اللہ کا وعدہ ہو گیا۔ جب بھی مومن بندہ ایسی گہری صحبتوں میں آنے کے بعد پکارے گا تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس طرح مومنین بندوں کو، لفظ شک لگا دیا، مومنین بندوں کو اللہ نجات عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کیسا کرم، جب کبھی مصیبت آ جائے اس کی کوئی تعداد نہیں، بس قلبی لگاؤ ہونا چاہیے اور انحصار، بھروسہ، آخری انتہا صبر کا، اعتماد کا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، جیسے حضرت یونس کے اندر وہ کیفیت ملتی ہے۔ تو جو بھی مومن بندہ ایسی کیفیت میں آ کر ایسے انداز زندگانی سے رب کو پکارے گا تو اللہ ضرب فی الفور اس کی مدد فرما دے گا۔ آج حالات کیا ہے؟ اپنا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم بہت ابتری میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذکر بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس نے اللہ کا ذکر کیا نا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو ذکر بہت پسند ہے۔ اور جو کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے کیا ہوتا ہے؟ مانوس ہو جاتا ہے، اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ مائل ہو آتا ہے۔ اگر اللہ کو مائل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یونس نے پکارا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے اس کا جواب دیا، فاستجبنا له، جب پکارے تو تسکین وہیں مل گئی، فی الفور مچھلی کے پیٹ میں ہی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسکین مل گئی، راحت مل گئی، اور کیا مل گیا؟ سکون و سرور مل گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان سے بوجھ بچا، ہلکا کر دیا، ان کو نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ان کو ہم نے نجات عطا فرما دی۔ مِنَ الْغَمِّ، جو کچھ انہوں نے اپنے ذہن کے اوپر لے رکھا تھا، جو بھی ان کو مصیبت آ گئی تھی اس سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین کو اسی طرح بتاتے ہیں۔ تو مومن بندہ ہمیشہ انحصار اپنا پورا کس پہ رکھتا ہے؟ اللہ پہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں اسباب پورے ہونے کے باوجود اسباب پورا کرنا یہ مومن کی تربیت ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ اسباب سے دستبردار ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہونا انحصار نہیں ہے، یہ تو خود کے اوپر ظلم کرنے میں آیا تھا۔ دیکھیے یہ بات سمجھے، بہت نازک بات ہے۔ اگر بغیر اسباب کو اپنائیں گے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں تو آپ اپنے دعوے میں جھوٹے۔ اسباب پورا مہیا کر لینے کے بعد، اسباب پورے سرشار ہونے کے بعد، اسباب پورے تیار ہونے کے بعد، اسباب پورے، اب نتیجے کے لیے رجوع اللہ رہنا، انحصار اللہ پہ کر دینا، یہ ہے مومن کا شعار، یہ ہے مومن کا طریقہ، یہ ہے مومن کا منہج۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فرمایا بس جب تم عبادتوں سے اپنے فارغ ہو جاؤ۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقت خالی نماز پڑھے، نماز تو اللہ کا حق ہے، جامع الاذکار ہے، اس کے علاوہ ذکر ہونا چاہیے۔ حج کرنے گئے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، مناسک ہے وہ، مگر اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونا، اللہ کو پکارنا، اللہ کی طرح ہمیشہ کیسے کرنا، طریقہ بتا دیا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ، جیسے تم اپنے بزرگوں کے فخر کرتے ہوئے ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے بابا ویسے تھے، یہ جو ذکر کرتے اپنے آبا و اجداد کا،
اس سے بھی زیادہ اور اشد ذکر، اس سے بھی اچھے انداز میں میرا ذکر کرو. طریقہ ذکر کرے کا طریقہ اور جو اللہ تعالیٰ کو لبھاتا ہے وہ بھی اللہ بیان کر دے رہا. یعنی ایسے مرغوب ہو کر، ایسے مائل ہو کر، ہارڈلی دل سے ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے اجداد، آباء و اجداد کا ذکر کر کے فخر محسوس کرتے. ہمارے بابا کلکٹر تھے، ہمارے دادا فلاں تھے، لوگ کرتے نا ایسا، ذکر ہوتا نہیں ہوتا. تو دیکھیں کیسے ہماری روزمرہ زندگی کے تمثیلات اللہ بیان کر رہا ہے. یہاں یہ نہیں بولا، دیکھیے یہاں پہ ذکر آبا کو بولا، امہاتکم کا ذکر نہیں کرایا، ماں کا نہیں بولے. تو اس کا مطلب بہت اہمیت کا ایسا سمجھنا ہے. یہ آیت کی کریمہ کو غور کریں. اب احادیث کے زاویے سے اگر آپ آیت کو سمجھیں تو سمجھ میں آیا تھا ماں کا کیا معاملہ ہے. ماں کی دعا ویسی چھے، بد دعا ویسی چھے. سیکنڈوں میں مردے مٹھی پڑو بول دیتے، پھر سیکنڈوں میں میرا لال کا ہے کھانا نہیں کھایا بول کے یاد بھی کر لیتے. بمقابل باپ کے، باپ جھٹ خفا نہیں ہوتا ماں کی طرح، فوری ناراض نہیں ہوتا، فوری غضب میں بھی نہیں آتا. اس کا مادہ ذرا الگ ہے. جیسے قرآن میں ہوتا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو فوقیت دی عورتوں پر. تو یہ فوقیت کا مطلب دنیا کچھ اور سمجھ گئی. یہ دنیا دار کتے جو ہوتے ہیں، جو دین پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں اسلام کے اوپر، ان کو کیا معلوم، بھونکتے پھر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ بہت بھونک رہے ہیں آج کل، بھونکنا بہت ہو گیا ان کا. تو اس کی وجہ کیا ہے، ان کو تفہیم نہیں ہے. قرآن ہر کوئی سمجھ سکتا کیا ہے. قرآن کے ماننے والے جلدی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ نہیں ماننے والوں کی سمجھ کہاں سے آئی. اور قرآن کا کھلا اعلان ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن ایسا کلام ہے اللہ کا، اس سے بہت سارے پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں. تو گمراہ نہیں ہونا ہے تو اس کا طریقہ اللہ کے رسول بتا دیے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑو، ایک میری اطرت، دوسری کتاب اللہ. تو کتاب اللہ کو اطرت رسول کے ذریعے سے اگر دیکھیں گے تو گمراہ کبھی نہیں ہوں گے. اور جو اطرت کے علاوہ فطرت سے دیکھتے ہیں ان کے لیے تو گمراہی ہے. ان کے لیے تو دو ٹوٹے بات یہ بات غور کریں آپ، دیکھیں ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعاء الوالدی لولدہ کدعاء نبی لامتی. کیا فرمایا آقا؟ والد کی دعا بیٹے کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے کدعاء نبی لامتی، جیسے نبی کی دعا امت کے لیے. جب کوئی نبی امت کے حق میں دعا کرتا تو وہ مالک کبھی اس دعا کو رد نہیں فرماتا. تو دیکھیے باپ کا مقام سمجھنا ہے. اور کیا ہے، ماں سے انسیت ہوتی کیونکہ وہ ہر برائی کو اپنی آنچل میں ڈھانپ لیتی. والد کی کیفیت یہ ہوتی کہ کسی خطا کو نظر انداز نہیں کرتا. باپ فیوچر دیکھتا بچے کا اور ماں وقت کو گزارنے کو دیکھتی. اس لیے ماں مشفق دکھتی بچے کو، اور بچہ اس کی ہر خطاؤں کو چھپانے والی دیکھ کر اس کی طرف زیادہ مائل رہتا. اور باپ گناہوں خطاؤں کو متنبع کرنے والا ہوتا، اس لیے سب دکھتا. تو آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے حیدرآباد میں ہول سٹی میں ملتا 8 ماہ پیچھے ماں کی دعا ہے نا. کبھی باپ کی دعا پڑھنے کا موقع تو زندگی میں آج تک نہیں ملا. اس کی علت وجہ شفقت ہے نا. ماں کے جو چوچلے ہوتے نا بڑے ڈینجر ہوتے، مگر اس سے رغبت ہوتی، اس سے الفت ہوتی، انسیت ہوتی، تو بچہ جلدی سمجھ نہیں پاتا. اور باپ جو ہوتا ہے ذرا سخت دکھتا، حالانکہ اسی کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ ماں کا آنچل بھی اس پہ رحم و کرم کا ہے. نہیں معلوم اتنی گہرائی میں بچہ جاتا نہیں جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی
فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ، ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے آباءکم تمہارے والدین کا ذکر کرتے ہو، بلکہ او اشد ذکرہ، اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ عزیز اور بزرگوں، صحابی نے ایک مرتبہ اماں عائشہ سے پوچھا کہ ماں بتائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کتنا ذکر کرتے تھے؟ تو قربان جائے امہات المومنین کی فرمائی کہ کبھی کسی لمحے کے لیے آقا علیہ السلام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، کبھی کسی لمحے کے لیے آقا علیہ السلام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ پھر بتایا گیا کہ 2 فرشتے آئے، فرشتہ دیکھ کے بولا ارے کیا اچھے انداز میں آرام کر رہے ہیں، کیا انداز ہے آرام کرنے کا؟ تو دوسرا فرشتہ بولا دیکھ تو دیکھ رہا ہے نا ان کو، ان کی آنکھیں بند ہیں مگر ان کا ذکر، ان کا قلب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید عالم ہمارے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ فرشتے آئے اس لیے تھے تاکہ مومنین کو بتائیں ان کے محبوب کی شان کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے محبوب نہیں بنایا آقا علیہ السلام، ساری مخلوق میں اللہ کے بعد اگر کوئی عظمت والی شان، کوئی عزت اگر ہے کسی کی تو وہ سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقدس، یہ برتری، یہ اکرام اللہ کی طرف سے جو سید عالم علیہ السلام کو دیا گیا ہے، کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، کسی بندے خدا کو حاصل نہیں، کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک بتایا گیا، صحابہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلدی جلدی جا رہے ہیں اور فرمائے غفرانک ربی۔ صحابہ غور سے دیکھیں، اس کے بعد اللہ کے رسول نے وضو فرما لیے، وضو فرمانے کے بعد عرض کرے یا رسول اللہ ہم نے آج ایک نیا معاملہ دیکھا آپ کے ساتھ۔ بولے کیا؟ تو بولے آپ غفرانک ربی فرما رہے ہیں، جبکہ قرآن شہادت ہے، وہی نازل ہو گئی، اللہ فرما دیا کہ آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے۔ پھر مغفرت گناہ نہیں ہوتا تو کیسی، کس چیز کی مغفرت، کس چیز کی آپ مغفرت اللہ طلب کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں رفع حدث سے آ رہا ہوں، جتنے لمحے میں نے رفع حدث میں گزارے ہیں اللہ کے ذکر کو توقف کر دیا تھا، تو ان لمحوں کے لیے میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عزیز اور بزرگوں، ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، ایسے محبوب کے ہم امتی ہیں۔ اب غور کریں کہ ہماری زندگانی کس طرف جا رہی ہے، کس ڈگر کی طرف جا رہی ہے۔ آج جو کوئی حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات کے آنے کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیز اور بزرگوں، 2-3 جمعہ سے ہمارے کچھ احباب الگ الگ مشافہ کرتے ہوئے بولے بھائی فلسطین کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں۔ آج آپ جاگے، میں جب سے جمعہ میں آپ کے پاس آیا تب سے میں بیدار ہوں، آپ غور کریے۔ آپ یہ حالات پورے بگڑنے کے بعد، دنیا کے سامنے آنے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں وہاں ہر دن ان پہ ظلم ہو رہا تھا، ہر دن میں کئی لاشیں ہوتی تھی مگر کوئی انٹرنیشنل نیوز نہیں بنتی تھی، آپ کے گوئی گزار نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہم کو ہمارے اساتذہ نے سکھایا، ہمارے استاد محترم حضرت العلامہ مولانا عبداللہ قریشی ازہری نور اللہ برکتہ، جو جامع نظامیہ کے نائب شیخ الجامعہ بھی تھے اور خطیب مکہ مسجد۔ یہ ان کی صحبتوں کا اثر ہے، ان کی رفاقتوں کا اثر ہے کہ وہ ان کو بیدار رکھے۔ چچینیا ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے لبنان ہو، آپ لوگ بہت دیر کے بعد دیکھتے ہیں مگر اللہ والوں کی نظر ہر رات سارے خطے مسلمانیت و مومنین کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور وہ ان کا حصار بھی لیتے ہیں، ان کی کیفیت سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، اور رجوع ہو کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ قضا کے فیصلے رب فرماتا ہے، قضا کے فیصلے رب فرماتا ہے۔ تو عزیز و بزرگوں، ہمیں ایسا بننا چاہیے،
ہمیں ہمیشہ دل میں صرف اپنی ذات کی دھڑکن نہیں ہونی چاہیے. خود کے لیے دھڑکنا یہ تو زندگی نہیں ہے. اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رفقا کے لیے، اپنے مومن برادران کے لیے بھی دل میں دھڑکن محسوس ہونی چاہیے. اور دعا ایسی ہونا سمجھ نہیں آنا. اور جب الفاظ عربی ہو تو دیکھیں آپ سمجھ میں آتے. جو سمجھ گئے وہ لوگ تو آمین بولیں گے. اور آپ کے پاس مسجد میں وقت بھی تنگ ہوتا. اگر لمبی دعا لے کے بیٹھ گیا، 10 جنوں کی خواہش دعا کرنے کی ہے، میں اس کے منافی نہیں ہوں، میں موافق ہوں، متفق ہوں. میں خود میرے اندر بھی چاہے، چونکہ دھڑکن ہے، یہ ملی ہے، مگر وقت بھی تو ہے نا، پابندی بھی تو ہے نا، ہے نا. پھر بھی کبھی کبھی 5 بھی بڑھتے تو آپ دیکھتے ہوں کہ انداز بیاں بدل جاتا. فکر ہوتی گھڑی پہ، کیونکہ دوسرے اور بھی امور ہیں، کئی حالات ہیں. تو لہٰذا ہر کوئی اپنے دل سے اپنی کیفیتوں میں ہاتھ اٹھائے. یقین مانیں مسجد میں کوئی تو اہل اللہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی رفاقت، اس کا وجود ہماری دعاؤں کو بارگاہ رب العزت مقبول کر دے. یاد رکھیں، ہم اپنے عمل میں کوتا ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے بندے جو جمعہ ادا کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں، گوشہ نشینی رکھتے ہیں، مگر جمعہ کے دن تو جمعہ میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سرکار کی اتباع ہے. یاد رکھیں. سنیں حضرت اویس قرنی، نام سنے نام، یہ عاشق رسول تھے، یہ عاشق رسول تھے. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اس کو رکھوں گا، کیونکہ وقت بالکل ساتھ چھوڑ چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا سلسلے وار باقی رہے گا. 3 جمعہ ہو گئے، چوتھے جمعہ میں بھی یہی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ آمین، ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. اے باری الہ، اے مالک، اے وہاب، اے حنان، اے منان، اے دیان، ہمارے دل کی گہرائیوں میں جو ہمارے مومن بھائیوں کے لیے درد سمایا ہوا ہے، اس کی عرفان میں رکھنے والے عالم الغیب ہمارے لیے سرور و سکون و تسکین عطا فرما، اور ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے باری الہ، جیسے تو نے ہمارے آقا علیہ السلام کے وجود میں مومنین پہ رحم فرمایا کرتا تھا، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ ایسا رحم اس وقت مسلمانوں پہ نازل فرما. ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے مولا، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. مولا ایمان اسلام کو، مومنین کو، ایمان والوں کو برتری و فوقیت عطا فرما. مولا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں مولا ان پیشن گوئیوں کو سمجھنے اور اس پر اعتماد رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرما. ایمان میں جلا عطا فرما. مولا ہمارے گناہوں کی تلافی فرما. مولا ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. مولا ہمیں اپنے بندوں کے لیے انتخاب فرما لے، اپنی بندگی کے لیے ہمیں منتخب فرما دے. مولا تیری بندگی کی راہ ہمارے لیے آسان فرما دے. جیسے صحابہ نے حبیب پاک کی رفاقت میں تجھ کو پہچانا ہے، تیری رفاقت حاصل کی ہے، مولا وہ رفاقت ہمیں عطا فرما دے، ہمارے سینے شرح فرما دے. مولا ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کو برتری عطا فرما، ان کو فوقیت عطا فرما. یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما. مولا ان کی تقیہ پسندی سے ہمیں آگاہی عطا فرما، ان کی تقیہ پسندی سے ہمیں آگاہی عطا فرما. مولا ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما، مولا ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. مولا خاص کر مولا اس مسجد میں اس آواز کو پہنچانے کے لیے اس اعلی صوت کے انتظام میں جو لوگ دامے درہمیں سخنے شامل ہیں مولا ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما. مولا ان کو راحت تسکین زندگی عطا فرما، 2 جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرما. ان کی آل اولاد کو صالحیت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.